اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اصل وطن ہم نے اس عنوان پر پچھلی نشست میں بیان کیا اور آج ہم اسی کے تسلسل میں بیان کر رہے ہیں۔ وقت پیدائش بچے کا رونا، یہاں جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں نئی سنگت مل گئی، اور جب یہی انسان مرتا ہے تو ہم روتے ہیں کہ ہم سے اس کی سنگت چھوٹ گئی۔ لیکن اگر پیدائش کے وقت بچے کے رونے پر غور کیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ چونکہ وہ اپنا اصلی وطن چھوڑ کر آ رہا ہے، اسے اپنے پاکیزہ ماحول اور اچھی سنگت سے مفارقت مل رہی ہے، اس لیے وہ رو رہا ہے۔ مگر ہم اس بچے سے بھی نادان ہیں کہ اس دنیا کو اصلی وطن سمجھ کر اس کے آنے پر اپنی نئی سنگت پر خوش ہو رہے ہیں۔ وہ وطن سے دوری پر نوحہ کناں ہیں اور ہم ہیں کہ وطن بھول کر بھی ہنس رہے ہیں۔ اب یہی انسان جب مرے گا تو اگر وہ زندگی بھر پیدائش کی طرح وطن کو یاد رکھتا رہا اور کبھی اس کو فراموش نہ کیا تو یہاں سے جاتے ہوئے ہنستا ہوا جائے گا، کیونکہ وطن کی طرف لوٹتے ہوئے ہر کوئی خوش و خرم ہوتا ہے۔ وہ دم واپسی گویا وطن کی طرف کوچ کرتا ہو، خوش و خرم ہوگا، اور ہم اس کے مرنے پر اس لیے روتے ہیں کہ اس سے ہماری سنگت جدا ہو رہی ہے۔ مرد مومن کے پاس جب موت آتی ہے تو بجائے غم، جدائی اور ترک دنیا کے خوف میں رونے کے ہنستا اور مسکراتا ہے۔ اس کے لبوں پر تبسم مچلتا ہے کیونکہ اس نے اس دنیا کو کبھی وطن نہیں سمجھا تھا، اس لیے اس کو یہاں سے جاتے ہوئے کسی جدائی کا غم اور احساس نہیں۔ اس کے چہرے پر طمانینت، راحت اور سکون کی کیفیت ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جس نے اس دنیا کو اپنا اصلی وطن بنا لیا اور اس وطن اصلی کو بھلا دیا، عند الموت وہ خوف و ہراس، غم و اندوہ اور پریشانی کے عالم میں اذیت کا سامنا کرتا ہے، اور اسی تکلیف میں اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ جو آتے ہوئے رویا اور جاتے ہوئے ہنسا، اس کو وطن کا احساس ہے۔ لہذا مرد مومن جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہنستے مسکراتے جاتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں آنے والے کی سنگت ملی تو ہم خوش ہوئے اور اس کے مرنے پر ہم روتے ہیں، اگر ہم عالم ارواح میں جا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ روح جو سنگت وہاں سے چھوڑ کر آئی ہے، ان روحوں پر کیا بیت رہی ہے کہ وہ ہزارہا برسوں کی رفاقت کی مفارقت پر کس طرح روتی ہیں۔ جس طرح عالم ارواح کی سنگت چھوڑ کر شکم مادر سے ہوتا ہوا بچہ دنیا میں آتا ہے تو روحیں اس کی جدائی پر روتی ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح موت کے بعد قبر میں جانے سے ہم روتے ہیں، اور عالم برزخ میں موجود روحیں نیک شخص کی موت پر اس کا انتظار کرتی ہیں۔ اس کا استقبال کرنے پر وہ خوش ہوتی ہیں کہ پرانا سنگتی اس اچھی حالت میں لوٹ آیا۔ موت اگر زندگی کا خاتمہ ہوتی تو یہ روحیں کیوں اس کا استقبال کرتی اور مسکراتی؟ عالم برزخ میں انتظار کرنے والی روحیں بھی تو مہوئے سفر ہیں، لیکن ان کی منزل ان سے کچھ قدم آگے ہے۔ ہم ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہمارے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ سلسلہ سفر ہے جو قائم رہے گا۔ یہ کاروان انسانیت ہر دم مہوئے سفر ہے۔ ہم کتنے نادان ہیں کہ اس اصلی وطن کو بھول کر اس عارضی ٹھکانے کو وطن سمجھ رہے ہیں۔ جس طرح عالم ارواح سے عالم ناسوت مختلف تھا، اسی طرح اس عالم ناسوت سے عالم عقبیٰ اور آخرت بالکل مختلف ہیں۔ وہاں تو مومن کے لیے کن فیکون کا دور ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بشرطیہ کہ وہ کامیاب ہو کر جائے یہ خواہش کرے گا کہ فلاں چیز کھاؤں تو وہ چشم زن میں وہاں موجود ہوگی۔ یہاں بندہ مومن کی ہر آرزو پوری ہوگی، کیونکہ ان سے اللہ کا وعدہ ہے،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ہے وہ جو وہ چاہیں گے۔ اللہ کو ہر دم یاد رکھنے والے اور اس اصلی وطن کو فراموش نہ کرنے والوں کی جس طرح وہاں خواہشات اور آرزوئیں پوری ہوں گی، اسی طرح اس دنیا میں بھی جو ارادہ کریں گے مل جائے گا، چونکہ یہ وعدہ الہی کی مخلوق کے لیے مخلوق کے لیے ہی تو ہے۔ جو چیز وہاں مخلوق کے ہاتھوں ہو سکتی ہے وہ اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا کرنا وہاں شرک نہیں ہوگا تو یہاں کیوں کر شرک ہوگا؟ یعنی جو چیز وہاں مخلوق کی بساط میں ہے وہ یہاں بھی ممکن ہے۔ شرک یہاں بھی شرک ہے اور وہاں بھی۔ کفر ہر جگہ کفر ہے اور حق ہر جگہ حق ہے، خواہ وہ عالم ارواح ہو یا عالم ناسوت ہو یا عالم برزخ ہو یا عقبہ اور آخرت۔ سورۃ حمیم السجدہ میں ارشاد فرمایا اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ موجود ہے جو تمہارا جی چاہے۔ اس جنت میں جا کر جب بھی دل میں کوئی خواہش جنم لے گی وہ پوری ہوگی۔ وہاں زبان سے کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جب اللہ کا کرم ہو جائے تو زبان چلانے یا مانگنے کی شرطیں اٹھ جاتی ہیں۔ دوست کو اگر اس کے مانگنے پر کچھ دیا جائے تو یہ دوستی کی پختگی کی علامت نہیں بلکہ بن مانگے دینا مخلص دوستی کا تقاضا ہے۔ جس طرح بیٹا اگر نہ بھی مانگے تو اس کے ماں باپ اس کی جملہ حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو بچے بھاگتے ہیں مگر ماں ان کو پکڑ کر دودھ پلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے یا ان کی ضرورت کی کوئی چیز دیتی ہے، اس لیے کہ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت بچے کے مانگنے کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ اس کے مانگے بغیر ہی اس کو اپنی شفقتیں اور ہر ممکنہ راحتیں دیتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں اس کی ضرورتوں اور حاجتوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہی حال قریبی دوست احباب کا ہوتا ہے کہ جہاں قریبی تعلقات ہوں وہاں مانگا نہیں کرتے، کیونکہ فرمائش تو ہوتی ہی غیروں سے ہے، لیکن یہاں تو اللہ اور بندے کا تعلق ماں اور بچے کے تعلق سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر ماں کی ممتا بغیر بچے کے روئے اور مانگے اس کی ضرورتیں پوری کرتی ہے تو اللہ کریم کی رحمتیں اور عنایت اپنے بندوں کی طلب کے بغیر کیوں کر نہیں نازل ہو سکتی، کیونکہ وہ تو بہرحال ایک بچے کی ماں سے زیادہ اپنے بندوں پر کرم کرنے والا اور ان کی حاجات کو جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے مقبول بندوں کو اپنی نوازشات کریمانہ سے اتنا نوازتا ہے کہ وہ نظام عالم کو یہ امر دے دیتا ہے کہ بندہ چونکہ اپنا ہے، یہ جو چاہتا ہے تو اسی طرح بدل جا۔ اس کی خواہش کی تکمیل بھی میری ربوبیت کے ضابطوں میں شامل ہے، لہٰذا ان کے کہنے پر اگر نظام قدرت کہیں بدل بھی جائے تو اس سے میرے نظام قدرت کے قاعدوں میں اور قانون مشیت کے تقاضوں میں کوئی خلاف ضابطہ بات رونما نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ ضابطے بھی میں نے واضح کیے ہیں اور یہ بندے بھی میرے ہی ہیں۔ اگر میں اس نظام کو ان کی خواہش کی خاطر کچھ وقت کے لیے بدل بھی دوں تو اس سے میری ربوبیت میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے کہ کائنات ارضی و سماوی کے جملہ معاملات اور نظام باقاعدہ اور باضابطہ طور پر ایک مخصوص نظام کے تحت روبہ عمل ہیں۔ یہ موسموں کا بدلنا اور گردش لیل و نہار سب اسی نظام قدرت کے مظہر ہیں۔ سورج، چاند، ستارے اور کہکشائیں سب قانون خداوندی کے تابع ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ یاسین میں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ یہ طلوع و غروب کا جملہ نظام بھی اس صاحب قدرت اور باخبر اللہ کا ایک مقرر کیا ہوا اندازہ ہے جس میں سر و منہ فرق نہیں آتا، مگر قرآن خود ہی ایک مقام پر یہ شہادت بھی فراہم کرتا ہے کہ نظام شمسی اپنے تمام قواعد و ضوابط ترک کر کے 309 سال تک اصحاب کہف کے آرام کی خاطر راستہ چھوڑ کر طلوع اور غروب ہوتا رہا، تاکہ غار میں رہنے والے اصحاب کہف کو دھوپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ کو ان کی تکلیف گوارا نہ ہوئی اور نظام شمسی کو حکم دے دیا کہ اپنے مقررہ راستے سے ہٹ کر طلوع ہو اور غروب ہو۔ چنانچہ قرآن حکیم اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے، سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا، اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ غار کے کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ اللہ جل مجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، محبوب دیکھ تو صحیح ہماری شفقتوں کی کیا کیفیت ہے کہ میرے بندے غار میں تھے، اور جب سورج طلوع ہوتا تھا تو 1-2 سال نہیں 309 سال تک طلوع ہوتے بھی راستہ چھوڑ کر دائیں طرف ہٹ جاتا اور غروب کے وقت بھی بائیں طرف ہٹ جاتا۔ یہ ہے کہ یہاں اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے، اگر وہ حالت بیداری میں ہوتے تو وہ خواہش یا طلب کر سکتے تھے، مگر یہاں تو نہ خواہش ہے نہ طلب، بلکہ ان کی ضرورت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال تک نظام قدرت تبدیل کیے رکھا۔ دراصل یہ سارا نظام عالم اللہ کے بندوں کے لیے سرگرم عمل ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر اقبال نے یہ کہا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ وہ لوگ جنہوں نے اصلی وطن کو دنیا میں آ کر بھی فراموش نہ کیا، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہاں موت کے بعد بھی یہ مقام ہے، اور یہاں یعنی دنیا میں بھی ان کی خواہشات کا اسی طرح احترام کیا جاتا ہے۔ جس طرح آدمی کو عالم ارواح سے عالم ناسوت میں منتقل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں درمیانی عرصے کے لیے رکھا، اسی طرح عالم ناسوت سے عالم عقبہ میں جانے والے مسافر کی درمیانی قیام گاہ قبر ہے، جہاں اسے پچھلی زندگی اور بعد میں آنے والی زندگی کی مطابقت مہیا کی جاتی ہے۔ جس طرح پیٹ میں دونوں عالموں کا رنگ دکھایا گیا، اسی طرح قبر میں بھی دونوں عالموں کا رنگ ہوتا ہے، جبکہ میت کو قبر میں چھوڑ کر آنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ بس اب مر گیا، حالانکہ نہ وہ مرا ہے اور نہ ہی ختم ہوا ہے، بلکہ اس عالم سے اگلے عالم میں جانے کے لیے درمیانی سرائے میں آرام کی خاطر اترا ہے۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو اس کامیابی کا حصول تب ممکن ہے کہ آج ہم اپنے وطن کو یاد کریں، اور وطن کو یاد کرنے والے وطن سے باہر رہ کر ہنسا نہیں کرتے، رویا کرتے ہیں، لیکن ہم نے وطن کو بھی فراموش کر دیا اور رونا بھی بھول گئے، اور وطن کو فراموش کر کے اس کی شفقتوں، رحمتوں اور قرب و وصال کی لذتوں سے بچھڑ گئے ہیں۔ اس ضیاءکاری پر مزید غفلت یہ ہے کہ ہم احساس ضیاء سے بھی محروم ہیں۔ کاروان عشق و مستی کے امیر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف، جسے اقبال جیسے دانائے راز نے ہست قرآن در زبان پہلوی کہہ کر فارسی میں قرآن کا ترجمہ دیا ہے، کہ ابتدا ہی اسی فراق کے اظہار سے کی ہے جس فراق کو ہم بھول گئے۔ بانسری سے سن یہ کیا بیان کرتی ہے اور اپنی جدائیوں کا درد کس طرح بیان کرتی ہے۔ جس طرح صوفیہ ہر مجاز سے حقیقت کی راہ تلاش کرتے ہیں، بعینہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار میں بذریعہ تمثیل انسان کی محبوب حقیقی سے جدائی کی داستان بیان فرما رہے ہیں، اور روح سے بانسری مراد لے کر اس کی جدائی کا دردناک نالہ فراق بیان کر رہے ہیں۔ کیا انسان اس بانسری کی پرسوز آواز کو ذرا سن اور غور کر کے یہ جو رو رہی ہے تو اس کے پس منظر میں یہ کیا قصہ بیان کرتی ہے؟ دراصل یہ اپنی کئی جدائیوں کا قصہ بیان کر رہی ہے۔ خدا جانے اسے کتنی جدائیوں کے غم ہیں اور اسے کتنی قربتوں اور صحبتوں سے محروم ہونا پڑا ہے، جنہیں یاد کر کے یہ روتی ہے۔ مولانا روم انسان کے رونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں،
بانسری چونکہ بانس کی لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہتی ہے کہ جب سے مجھے بانس کے جنگل سے کاٹ دیا گیا ہے، میرے نالہ سے مرد و زن سب روتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب اس روح کی بانسری سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کیوں روتی ہے اور تڑپتی ہے، وہ کون سی جدائیاں ہیں جو تجھے ہر وقت پیچ و تاب میں رکھتی ہے، کون سے غم ہیں جن کا تو شکوہ کرتی ہے، تو بتاتی ہے کہ جب سے مجھے اپنے اصل وطن سے کاٹ لیا گیا، یعنی عالم ارواح سے دنیا میں بھیج دیا گیا، اس وقت سے میری یہ حالت ہے، اور اس جدائی کے نالے اس قدر دردناک اور پر اثر ہیں کہ میری آہ و زاری سننے والے سب مرد و عورت بھی میرے ساتھ مبتلا درد ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں اپنے اصلی وطن سے جدا ہوں، مجھے رہ کر اس کی جدائی اس طرح رلاتی ہے۔ بانسری کی اس آواز پر وہی لوگ روتے ہیں جن کو محبوب کی صحبت سے مفارقت اور جدائی کے درد کا اندازہ ہو اور احساس ہو، ورنہ انہیں اس پاکیزہ ماحول کا غم، اس دنیا کی کثافتوں میں روح کی موت کے سامان دیکھ کر بھی افسوس ہوتا ہے۔ جس طرح عارف ربانی سلطان باہو العارفین حضرت سلطان باہو اپنے پنجابی اشعاروں میں اس جدائی اور نفس کی آفتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان بے درد شقی اللقب لوگوں کو کیا معلوم کہ جن کے دل پر ہجر و فراق کا ہتھوڑا لگا ہو اور جو آتش عشق میں جل رہے ہوں، انہیں یاد وطن کس طرح مصروف رکھتی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں جو فراق کی آگ میں خود جل رہے ہوں، ورنہ ہم جیسے وطن فراموش لوگوں کو کیا خبر کہ ہمارا اصلی وطن کیا تھا، اور وہاں کی سنگتیں اور محبتیں کیسی تھی۔ جنہیں وطن اصلی کی وہ سنگتیں یاد ہے، وہ تو آج بھی چین کی نیند نہیں سوتے۔ اس وطن کی یاد کے متعلق اپنی کیفیت یوں بیان فرماتے ہیں، جب اس وطن کی محبت تڑپاتی ہے تو پھر نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں، پھر لوگ سو رہے ہوتے ہیں مگر یہ لوگ اس وقت بھی وطن کی یاد میں روتے ہیں، انہیں اس دنیا کی جملہ رنگینیاں یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وعدہ الست پر صحیح معنوں میں عشاق ہی کاربند ہوتے ہیں۔ وعدہ الست جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا عالم ارواح میں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وعدہ الست پر صحیح معنوں میں عشاق ہی کاربند ہوتے ہیں، جو بظاہر مجنوں اور پاگل نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے اور کوئی وعدہ اس محبوب حقیقی کے وعدے سے زیادہ عزیز نہیں ہوتا۔ ان کی جگر سوزی اور آہ و زاری بس اپنے محبوب کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انہیں ہر وقت محبوب سے کیے ہوئے وعدے کی تڑپ اور اس کی محبت بے-تاب رکھتی ہے۔ ان کے جسم کا ایک ایک بال اللہ کی یاد میں محو ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ بھی یوم الست کے اس وعدے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خالو ولا، تو سب نے کہا تھا مگر اس پر کاربند رہنے والے ہی اسے آج تک اسی حالت میں اپنے کانوں میں محسوس کرتے ہیں، لیکن وطن فراموش اس وعدے سے بے خبر ہے۔ حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی طرح عالم ارواح کی محبتیں اور مناظر کا ذکر کرتے ہوئے یہاں آپ اسی انجمن کا ذکر کر رہے ہیں جو اجڑ گئی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آج بھی دور صحرا وطن کے ٹیلے دوستوں کی نشست گاہوں کے مناظر گھوم رہے ہیں، جب محبوب کی نگری میں ہم دیوانہ وار پھرتے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ہم محبوب کے دیدار کے جام پیتے تھے، اس کے ارد گرد پھرتے تھے، کبھی سامنے سے تکتے تھے اور کبھی پیچھے سے، کبھی محبوب کے لب
لعلیں سے باتیں سنتے تھے اور کبھی خاموش رخ محبوب کو دیکھتے، الغرض ایک پل کے لیے بھی محبوب سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ تیری جھونک دے آسے پاسے، جہاں تو بٹھاتا تھا بیٹھ جاتے تھے، دور کرتا تھا دور ہو جاتے تھے، قریب بلاتا تو قریب ہو جاتے تھے، لیکن اپنے ڈیرے تیری جھونک کے قریب ہی تھے۔ بس روح کو جب یہ مناظر یاد آتے ہیں تو وہ تڑپتی اور روتی ہے، چیخ و پکار کرتی ہے، چاہے وہ روح حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ یا بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے روپ میں ہو، یا عطار و رومی رحمۃ اللہ علیہم جیسے اشاق کی روحیں ہوں، پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آہیں ہوں، یا محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی درد و فراق اور ہجر کے منظوم نعلے، سب دراصل اسی غمگین روح کی فریادیں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔